فاسٹنگ روزہ روزے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو روزے کی وجہ سے ہم سے دور ہونے لگتی ہے, یا بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی کافی ٹائم سے چل رہی ہوتی ہے اور روزے کی وجہ سے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے یا آپ سے دور بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسی بیماریاں بھی ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, روزے کی وجہ سے ہم سے کون سی بیماریاں ہیں جو کہ اعصابی نظام کی ہو, یا دل کی بیماریاں ہو, یا جگر کی بیماریاں ہو, یا خاص طور پر جنسی بیماریاں ہو, وہ دور ہونے لگتی ہے. آج ہم بات کرتے ہیں, ایک ریسرچ ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ روزے کی وجہ سے اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہو, اور فاسٹنگ زیادہ دیر تک فاسٹنگ جو ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پر روزہ ہی کہتے ہیں, کچھ ایسی فاسٹنگ ہوتی ہے جو کہ کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے, جو ہمارے باقی ممالک کی وجہ سے جو کہ نان مسلمز ہیں ان کی طرف سے کی جاتی ہے باتیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, اس کی ہم بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے فاسٹنگ کی, جس کو ہم روزہ کہتے ہیں, جس کی دورانیہ جو ہے 10 گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے ہمارے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیراز مشوانی موجود ہے, اس کے ذہن میں بھی بہت سارے ایسے کوسچنز ہیں تو ہم بات کریں گے. پہلے ذرا ان کی انٹروڈکشن کراتے ہیں. جی ڈاکٹر شیراز. السلام علیکم ویورز, میرا نام ڈاکٹر شیراز مشوانی ہے. جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو روزے رکھنے کی وجہ سے کنٹرول ہوتی ہے. جی جی, اس بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈسکس کریں گے. ہاں, تو آج ہمارا جو بیسیکلی یہ ایک ریسرچ ہے جو ہم نے کافی اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے کہ روزے کی وجہ سے اعصابی نظام کی اگر ہم بات کریں تو اعصابی نظام میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو کوگنیٹو اسکل آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کے اعصابی نظام میں ڈاکٹر شیراز, ان کے اعصابی نظام بہتر ہو جاتے ہیں, ان میں شعور آنے لگتی ہے. یہ میں اچھی بات کہوں گا. کوگنیٹو جو ڈیزیز ہوتی ہے جس میں یعنی جس کو ہم کہیں کہ کم عقلی ہوتی ہے, تو جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کے ذہن جو ہے وہ تازہ دم ہونے لگتا ہے, شعور آنے لگتی ہے, وہ اچھا سکل ان کے اندر کوگنیٹو جو یعنی سکل ہوتی ہے وہ آنے لگ جاتی ہے, ڈیسیجن کر پاتے ہیں, بھولنے کی بیماریاں ان سے دور ہو جاتی ہے. جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ سن لے کہ وہ کبھی بھی بیوقوف نہیں ہوتے. یاد رکھیے, اس بات کو یاد رکھ لے, کیونکہ یہ ایک ریسرچ ہے 2021 میں اس کے اوپر ریسرچ ہوا ہے کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کے عقل جو ہے وہ مضبوط ہونے لگتا ہے, ان کے اعصابی نظام اتنا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیسیسو بنتے ہیں, فیصلے اچھے کرتے ہیں, بزنس اچھا چلاتے ہیں, اسٹڈیز اچھا کر پاتے ہیں, ان کو چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہے. یہ بہت بہترین ریسرچ ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ جن لوگوں کو انزائٹی ہے, ٹینشن ہے, ڈاکٹر شیراز آپ نے بات کی تھی انزائٹی اور ڈپریشن کی, بہت بہترین چیز ہے کہ اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہو اور 10 گھنٹے سے زیادہ فاسٹنگ ہوتی ہے, یاد رکھو شہری علاقوں میں آپ کی انزائٹی کم ہو جاتی ہے. کیونکہ عام طور پر اگر میں کراچی کی بات کروں تو اس وقت تقریباً 15 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان لوگ انزائٹی کے شکار ہیں, اور یہ اگر میں پورے پاکستان میں بات کروں تو یہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا اس وقت انزائٹی یعنی پیک پر ہے, اور جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ انزائٹی سے دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے جسم کے اندر ایسے کیمیکل ریلیز ہو جاتے ہیں جو آپ کے دماغ کو میسج دیتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کو کم کیا جائے. یعنی انزائٹی میں کیا ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, آپ کی جسم جو ہے وہ ایک دم ریئیکٹ کرنے لگتا ہے. تو جو آپ فاسٹ کرتے ہو, فاسٹنگ کرتے ہو, اور اس فاسٹنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے جسم کے اوپر اس طریقے سے آپ کے جسم کے اندر کیمیکل ریلیز ہو جاتے کہ وہ آپ کے برین کو بتاتے کہ ریلیکس ہو جائے. تو ریلیکس کے لیے اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اور انزائٹی سے دور ہونا چاہتے ہیں تو فاسٹنگ ضرور کریں. اس کے علاوہ اگر میں ڈپریشن کی بات کروں ڈاکٹر صاحب, تو ڈپریشن بھی اس وقت
بہت زیادہ پیشنٹ ہے اور انزائٹی سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہے. یہ میں نئی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں 2 سے 2.5 کروڑ لوگ ڈپریشن کے شکار ہے اور زیادہ تر گاؤں دیہات میں ہے. یہ میں بڑی زبردست ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر آپ فاسٹنگ کریں گے تو فاسٹنگ سے آپ کی ڈپریشن دور ہو جاتی ہے. یہ بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسے کیمیکلز آپ کی جسم کے اندر ریلیز ہونے لگتے ہیں جو کہ آپ کے برین کو بتاتا ہے کہ آپ کو خوف ہو, آپ کو جو مایوسی ہو رہی ہے, آپ کو افسردگی ہو رہی ہے, اس کو کم کرے. اور فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کا یہ جو ڈیزیز ہے اور یہ جو معاملہ ہے ڈپریشن کا, یہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب کارڈی ویسکولر ڈیزیز کا, اس کے اوپر میں وہ ریسرچ آپ کو بتاؤں گا کہ غالباً 2015 میں ایک ریسرچ ہوئی ہے. یہ ایک سٹڈی ہے جو آپ سے میں شیئر کروں گا کہ 2015 میں جو سٹڈی ہوئی ہے اس کے مطابق کولیسٹرول آپ کا 25 سے 40% کم ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ کولیسٹرول بیماری کے شکار ہیں, یاد رکھ لے کہ ہاں بغیر دوائیوں کے آپ اگر فاسٹنگ کریں گے تو 25 سے 40% آپ کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے. ٹرائی گلیسرائڈز آپ کا 15 سے 30% کم ہو جاتا ہے. ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین جو کہ کولیسٹرول کا اگر آپ نے ٹیسٹ کیا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے گا, ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین جو اس کو ایچ ڈی ایل کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کارڈک کے لیے سیف ہوتا ہے. جتنا وہ زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ آپ کے دل کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ فاسٹنگ سے ہی بڑھتا ہے. لو ڈینسٹی لائپوپروٹین فاسٹنگ سے کم ہو جاتا ہے, تو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کم ہوتا ہے اور یہ بھی تقریباً 10 سے 15% لوگوں میں کم ہو جاتا ہے فاسٹنگ سے. تو یہ بہت بہترین ریسرچز ہے, سن لیجئے گا. جتنے بھی لوگ ہیں فاسٹنگ نہیں کرتے وہ ان بیماریوں کا شکار رہیں گے. تو فاسٹنگ بہت بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی, کارڈک اٹیک کم ہو جاتا ہے. اس وقت 2015 کی جو سٹڈیز ہے اس کے مطابق تقریباً 25 سے 30% لوگوں کو جو کارڈک اریسٹ ہوتا ہے اگر وہ فاسٹنگ کریں گے تو ان سے وہ کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر جو پتلا پن ہوتا ہے خون میں وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو اٹیک ہونے سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں دماغی بیماری ایک اور ہے جس کو ہم سٹروک کہتے ہیں, فالج, اس کے اوپر میں نے بات نہیں کی لیکن میں اس میں بات کروں گا کہ فالج اٹیک 15 سے 20% ڈاکٹر شیراز کم ہو جاتا ہے. بہت بہترین سٹڈی ہے یہ. سٹروک اس وقت پوری دنیا میں تقریباً آپ سمجھ لو دوسرے نمبر پہ ہے. سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت مر رہے سٹروک کی وجہ سے, دل کی وجہ سے, اور دوسرے نمبر پہ سٹروک ہے جس کو یعنی اپائج ہو جاتے ہیں, فالج ہو جاتی ہے. تو یاد رکھ لیجئے گا فالج میں کیا ہوتے ہیں, دماغ میں جو آپ کے ویسلز ہوتے ہیں, جو آپ کے نسیں ہوتی ہے وہ پٹ جاتی ہے یا کلوٹ ہو جاتی ہے. تو جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو خون کے اندر ایسے کیمیکل ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں جو خون کو پتلا کر رہی ہوتی ہے, اور وہی چیز جو آپ کو کلوٹ ہونے سے بچاتی ہے تو آپ کو وہ سٹروک ہونے سے بھی بچا لیتی ہے. اور یہ آپ سمجھ لو کافی پیشنٹ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ فالج ہونے والا تھا ان کو, اگر انہوں نے فاسٹنگ رکھی اور فاسٹنگ کی وجہ سے ان کی جو ہے فالج سے وہ بچ گئے. اس کے علاوہ میں جگر کی بیماری کی بات کروں, اس وقت کافی لوگ ہیں جو مجھے جگر کے حوالے سے مجھ سے پوچھتے ہیں اور کافی یعنی جن کو ہیپاٹائٹس ہے. پاکستان اس وقت ڈاکٹر شیراز میں بتاؤ ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پہ آ گیا. اس وقت پاکستان میں یہ بات یاد رکھ لے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیپاٹائٹس سی کے امراض کے موجود ہیں, اور اس وقت ہیپاٹائٹس بی کے بھی اتنے ہی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ میں وہ سٹڈی بتا رہا ہوں جو کہ رجسٹرڈ ہے, اور اس کے علاوہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگ اور موجود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی بالکل اس سٹیج میں آتے ہیں جن کو پھر جی بالکل میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو ہیپاٹوسیلر کارسینوما ہو چکا ہوتا ہے, یا پھر جو ہے ان کو سیروسس پیٹ پھول چکا ہوتا ہے, پاؤں میں سجن ہو جاتی ہے, بالکل اینڈ سٹیج میں آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جب بعد میں پتہ چلتا ہے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے گا جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں جن کا جگر متاثر ہے ان میں ہوتا کیا ہے کہ جگر کے جو اندر سیلز ہوتے ہیں, خلیے ہوتے ہیں, وہ کم ہونے لگتے.
اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو جگہ خالی ہو جاتی ہے اس میں فیٹ آنا شروع ہو جائے, یعنی فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس وقت پاکستان میں اگر میں کہوں کو بہت سارے ایسے پیشنٹس ہمارے پاس کالز کرتے ہیں, یوٹیوب پہ رابطہ کرتے ہیں, جو یوٹیوب پہ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں, کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے, کہتے کہ ہمیں فیٹی لیور ڈیزیز ہو گئی ہے. فیٹی لیور ڈیزیز بہت زیادہ پاکستان میں کامن ہونے لگی ہے. جنک فوڈز کی وجہ سے یہ بہت سارے ایسے فوڈز بھی کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جگر کے اندر چونکہ سیلز یعنی ڈیڈ ہو جاتے ہیں, خالی جگہ مل جاتی ہے ان کو, تو وہاں پہ یہ فیٹ جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں بہترین چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بہترین اسٹڈی ہے, اور یہ غالباً 2017 میں یہ اسٹڈی ہوئی ہے فیٹی لیور پہ, کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کے اندر جو جگر کے اندر فیٹ ہوتا ہے وہ پگھلنے لگتا ہے, ختم ہونے لگتا ہے, اور اس کو فیٹی لیور سے بچ جاتے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے گا, جن لوگوں کا ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی, ان میں فیٹی لیور بہت زیادہ کامن ہے. اور یہ لوگ ضرور فاسٹنگ کریں, ضرور فاسٹنگ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان میں فیٹی لیور ڈیزیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, 60% چانسز ہوتے ہیں ان کو فیٹی لیور ڈیزیز ہو, اور اگر وہ لوگ فاسٹنگ کریں گے تو اس بیماری سے بھی بچ جائیں گے. آخری بیماری ہم بات کریں گے آج, وہ ہے بانجھ پن. اس وقت 2010 میں یہ بھی 2010 میں غالباً سٹڈی ہوئی ہے بانجھ پن کے اوپر کہ ٹیسٹوسٹیرون, جی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بہت کم ہونے لگتا ہے جو لوگ فاسٹنگ نہیں کرتے, اور جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بہت بہترین ہو جاتا ہے. اور ٹیسٹوسٹیرون کا لیول جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ان کے خواہشات یعنی جنسی جو ہے بڑھیں گے, اور میاں بیوی کے جو یعنی اٹریکشن ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اور یہ بہت بہترین چیز ہے فاسٹنگ کرے, اپنے آپ کو بانجھ پن سے بچائے. ایک اور ڈیزیز ہے جو کہ ڈاکٹر شیراز آپ نے بتایا تھا, ڈائبٹیز. اس وقت ڈائبٹیز پاکستان میں 62% ایک اندازے کے مطابق ڈائبٹیز ہونے والی ہے 2030 میں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں اگلے 5 سے 10 سالوں میں 8 سے 10 کروڑ لوگ شوگر کے مریض ہوں گے. ابھی تو ینگ بچے بھی آنے لگے شوگر کے. ہاں بالکل. جو لوگ دیکھ رہے اس ویڈیو کو, ڈائبٹیز اپنے گھر میں بہت سارے پیشنٹس ہیں, آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں تو پیشنٹ ہوگا, آپ بھی اپنا شوگر ضرور چیک کرائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت بہترین ہے فاسٹنگ کا ہونا. لیکن یہ ان پیشنٹ کے لیے جو جن کا ایک دم شوگر گرتا نہیں ہے, جن کا ایک دم گرتا ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے, کیونکہ میں ان کے لیے نہیں کہوں گا کہ شوگر کے پیشنٹ میں ایک دم شوگر گر بھی جاتا ہے, اور جب ان کا ایک دم گرتا ہے شوگر, ان کے لیے روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. لیکن جو شروع کے ابھی پیشنٹس ہیں جن کا ابھی بھی شوگر لگا ہے, یا ان کو ابھی پتہ نہیں لیکن ان کے خاندان میں شوگر ہے, رسک ہے ان کو کہ شوگر ہونے والا ہے, یا وہ دوائی 2 سال سے 3 سال سے کھا رہے اور ان کا کنٹرول میں ہے, کم زیادہ نہیں ہوتا, کسی کومے کی وجہ سے وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے, یا ایک دم ان کا شوگر کم نہیں ہوا, تو ان کے لیے بہترین چیز ہے فاسٹنگ کریں. فاسٹنگ بہت بہترین ہے, آپ کے شوگر کو بہت بہترین طور پر کم کر دیتی ہے, اور آپ کو جو ہے شوگر مزید خطرناک ہونے سے, جو کمپلیکیشن ہوتی ہے شوگر سے, اس سے بچاتی ہے. جی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کے شوگر یعنی فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کی کم ہو جاتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر شیراز, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر.